بلعام بن بورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم دین اور مستجاب الدعوات شخص تھا، یعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھیں۔ بلعام کا تعلق قوم جبارین سے تھا اور اس کی ابتدائی زندگی ملک شام میں گزری تھی۔ اس کے والد کا نام بورا یا باور اور بیوی کا نام بسوس تھا۔ بلعام بن بورا کے متعلق واقعات توریت اور اسرائیلیات میں معلوم ہوئی ہیں، جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ الاعراف کی آیت 175 میں بھی بلعام کی طرف اشارہ ہے۔ بلعام اپنے زمانے کا ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درس گاہوں میں طالب علم کے دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کہتے ہیں کہ بلعام کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا اور وہی اسم اعظم کو پڑھ کر بلعام کی ہر دعا یا بد دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس کی ایک مشہور روایت کے مطابق جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ نجات عطا کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عمالقہ یعنی قوم جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو مل جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر کنعان کی طرف بڑھ گئے۔ قوم جبارین کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ قوم کے لوگ بلعام بن بورا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے آپ اس کے لیے بد دعا کریں تاکہ موسیٰ اور اس کے ساتھی تباہ ہو جائیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ اس پر بلعام نے جواب دیا کہ تمہارا برا ہو، اور کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ مومنین اور فرشتوں کا لشکر ہے۔ میں ان کی مخالفت کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم کے لوگ بہت اصرار کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اچھا، میں خدا سے استخارہ کروں گا۔ دراصل بلعام کوئی بھی دعا یا بد دعا کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی معلوم کرتا اور اسے خواب میں بتا دیا جاتا تھا کہ اسے یہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں۔ لہٰذا بلعام نے جب استخارہ کیا تو اسے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے بارے میں سخت منع کر دیا گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے بلعام کی خدمت میں بے شمار تحفے تحائف اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے اور اصرار کیا کہ وہ بس ایک مرتبہ موسیٰ کے لیے بد دعا کر دے۔ لہٰذا بلعام کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ اتنا زیادہ مال و دولت وہ اگر پوری زندگی بھی محنت کرے تو نہیں کما سکتا، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے وہ مال و دولت قبول کر لینی چاہیے۔ اتنا زیادہ مال و دولت اور تحفے تحائف دیکھ کر خود بلعام کے دل میں بھی لالچ و حرص پیدا ہو گئی، لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلعام بن بورا اپنی گدھی پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف نکل پڑا، لیکن راستے میں بار بار بلعام کی گدھی رک جاتی اور آگے نہ بڑھتی۔ اس پر بلعام اپنی گدھی کو زور زور سے مارنے لگا اور اسے آگے بڑھاتا جاتا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ گدھی اللہ کے حکم سے بول کر کہنے لگی کہ اے بلعام، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، میرے آگے اللہ کے پاک فرشتے کھڑے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعام، کیا تو اللہ کے سچے نبی موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن بلعام کے دماغ پر مال و دولت کی لالچ نے اس قدر پردہ ڈال دیا کہ اس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور وہ گدھی کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بلعام بن بورا اس پہاڑی تک پہنچ گیا۔ روایتوں کے مطابق بلعام نے اس گدھی کو اتنا مارا تھا کہ وہ گدھی مر گئی تھی، اس لیے وہ 3 جانور جو جنت میں جائیں گے اس میں بلعام بن بورا کی وہ گدھی بھی شامل ہوئی۔ بہرحال بلعام جتسان نامی پہاڑ پر پہنچا۔ پہاڑی کے اس پار موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر پڑاؤ ڈال کر تھے۔ بلعام نے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ ایسا ہوا کہ جب بلعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا
تو اس کے منہ سے قوم جبارین کے لیے بد دعا نکلتی۔ بلعام کی بد دعا سننے جبارین کے کچھ لوگ بھی وہاں جمع ہوئے، لہٰذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے اور انہوں نے بلعام سے کہا کہ اے بلعام، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے بد دعائیں کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے سے باہر ہے اور اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی۔ تب اس کے بعد اس کی زبان کتے کی طرح نکل کر لٹک گئی اور اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ خدا کی طرف سے بلعام پر ایک عذاب تھا۔ بلعام اپنی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگا اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والوں، تم نے میری دنیا و آخرت دونوں برباد کر دی۔ لیکن بلعام نے خدا کے اس عذاب کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کے دل میں اب بھی مال کی ہرس تھی۔ جب تک وہ حضرت موسیٰ اور اس کے قوم کو واپس نہ بھگاتا تب تک اس کو جبارین کے لوگ مال و دولت نہ دیتے، لہٰذا اس نے ایک چال چلی اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک تدبیر ہے، اگر تم میری باتوں پر عمل کر لو تو موسیٰ اور اس کی قوم برباد ہو سکتی ہے۔ بلعام نے قوم جبارین کے بادشاہ کو اپنے پاس بلایا جس کا نام بالیہ بن صفورہ تھا اور اس سے کہا کہ موسیٰ کے خلاف میری بد دعا کارگر ثابت نہ ہوگی، کیونکہ خدا موسیٰ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہے، لہٰذا تو اپنے ملک کی خوبصورت ترین اور حسین و جمیل عورتوں کو جمع کر اور انہیں برہنہ کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دے۔ ان لڑکیوں کو یہ ہدایت کر دے کہ اگر اسرائیلی ان کے ساتھ کچھ کریں تو وہ انہیں کرنے دیں، تو پھر ضرور کوئی اسرائیلی ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو کر ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے گا، اور اس سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسرائیلیوں پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ نے بلعام بن بورا کی باتوں پر عمل کیا اور حسین و جمیل عورتوں اور لڑکیوں کو برہنہ لباس پہنا کر اور بناؤ سنگار کروا کر اسرائیلیوں کی طرف بھیج دیا۔ ان عورتوں کے حسن کو دیکھ کر بہت سے اسرائیلی لوگ ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اور روایت ہے کہ اسرائیلی اس قدر سرکش اور نافرمان بن گئے، اور بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام زمری بن سلوم تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے ایک حسین عورت کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورت میرے لیے حرام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بے شک یہ تیرے لیے حرام ہے۔ تو اس پر زمری نے کہا کہ ہاں، مگر میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ وہی اسرائیلی لوگ تھے جو مصر میں خداوند سے غلامی کی نجات کی دعا کیا کرتے تھے اور جن کے لیے خداوند نے دریائے نیل کے بیچ سے راستہ بنایا تھا، اور اب یہ اسرائیلی نافرمان اور زناکار بن کر خدا کے عہد کو توڑ چکے تھے۔ اس سرکشی پر اسرائیلی لوگوں پر وبا کا عذاب آیا اور ان میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی، لہٰذا کچھ ہی دنوں میں بنی اسرائیل کے تمام سرکش لوگ مر گئے۔ وبا کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ بعض روایتوں کے مطابق 50 سے 70 ہزار اسرائیلی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ ادھر بلعام بن بورا کی زبان مزید لٹک گئی اور اس کی شکل و صورت کتے کی مانند ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد و زاہد شخص ساری زندگی کتے کی طرح ہانکتا رہا اور ذلت کی موت مر گیا۔ بلعام بن بورا کے اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کی محبت لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جس شخص میں لالچ و حرص آ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال و دولت وہ فتنہ ہے کہ جو نیک اور صالح شخص کے ایمان کو بھی دور کر سکتا ہے، جیسے بلعام بن بورا جو ایک عبادت گزار اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، لیکن مال کے حرص نے اسے اندھا کر دیا۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ بندہ میرا مال پکارتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے باقی رکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مال کے ساتھ عورت بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور قریب تھا کہ وہ کنعان کی سرزمین کو بھی فتح کر لیتے،
اور مزید طاقتور ہو جاتے، لیکن وہ قوم جبارین کی عورتوں کے فتنے میں تباہ ہو گئے۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمی ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ان کمزوریوں کو ختم کر لینا چاہیے۔ وہی بلعام کی بد دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا دعا میں بدل گئی، بالکل اسی طرح خدا کے سچے بندوں کو اگر کوئی بد دعا دینا بھی چاہے تو خدا اسے دعا اور نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچ اور حق کے راستے پر چلیں تو ہمارے لیے بچھائے ہوئے کانٹوں کو بھی خدا پھولوں میں بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔